درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ آداب دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی پرویز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساجی وراثت کی خاص پیشکش داستان ادب۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جو ہمارے بیچ میں نہیں ہے اور جو اتنا مقبول ہوا اپنے نہ رہنے کے بعد جتنا کوئی بھی شاعر اپنی حیات میں نہیں ہوا ہو، اور اس کی دین ہے سوشل میڈیا۔ جی ہاں، فیس بک کی بات کر لی جائے یا تو ریلز کی بات کر لی جائے، ٹویٹر کی بات کر لی جائے، انسٹاگرام کی بات کر لی جائے، اگر ایک شاعر اس پہ سب سے زیادہ مقبول ہوا یا جس نے مقبولیت کی حدیں پار کر لیں تو وہ ہیں جان ایلیا صاحب۔ جان ایلیا کے تو ایسے چاہنے والے ہیں کہ انہوں نے ساری سرحدیں پار کر دیں، الگ الگ زبان کے بولنے والے، الگ الگ مذہبوں کے لوگ، لیکن سب کے اگر پسندیدہ شاعر ہیں تو وہ ہیں جان ایلیا صاحب۔ پچھلے 10 برسوں میں جان ایلیا صاحب کا سب سے زیادہ دبدبہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ان کی روز ریل بناتے ہیں۔ لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ اگر جان ایلیا صاحب کو سب سے اچھے سامعین ملے تو وہ ملے ان کو دبئی میں۔ جی ہاں، سلیم جعفری صاحب کے جو یادگار مشاعرے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جائے کہ جو آرگنائزرز ہیں ان کے سلیم جعفری صاحب دلیپ کمار ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ جی ہاں، سلیم جعفری نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس سے شاعروں نے انٹرنیشنل لیول پر اپنی بڑی پہچان بنائی۔ تو سلیم جعفری صاحب کا ایک مشاعرہ آپ کو لے چلتے ہیں دبئی میں، اور آج سنیے جان ایلیا صاحب کو کیسی دیوانگی ان کی ہوتی تھی جب وہ اسٹیج کے اوپر آتے تھے۔ نہ میں جان ایلیا ہوں نہ حضرت جان ایلیا، اولیاء ہیں صاحب، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13 رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو 2 برس چلتا رہا، پھر پاکستان آ گیا۔ یہ دوسرا ظہور تھا۔ تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے ایتا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا، اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل میں کوئی مزخرفات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کی ہے۔ میں ایمانداری کی بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا۔ مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے، کیا کہنے بہترین۔ کیا کہنے چاہتے؟ لیکن میں آج بہت اداس ہوں۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا، لیکن آج ایسا نہیں۔ کیوں؟ میں ہار چکا ہوں۔ میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا، میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے۔ ایک شعر جو ایک بات کہہ دوں، وہ کہاں گے شاہدہ میں نے 10 برس پہلے یا 6 برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا۔ اس سرزمین میں شاید ابوظہبی میں یا دبئی میں ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں، جو میرا خواب ہے، جسے میں کبھی نہیں پا سکتا، اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ حسرت کی بات ہے، اچھا یہ حسرت کی بات ہے۔ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، شعر سنیے۔ جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے،
لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بس صورت نظر آتی. واہ 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 کیا یہاں غضب تو کیا. واہ 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 چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. واہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو آرام تو نہیں. مجھے آرام تو. جان علیہ صاحب اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف کوئی شکوہ بھی اب کسی سے. کیا کہنے. اس کے غم میں کیا واہ 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 کوئی شکوہ بھی اب. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. واہ نن کو عنوان ہے رمز. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ آئے اور قریب ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ایسے ہوا نہیں پاؤ کروڑوں گی دیوانے مجھے. ہیں آپ کے. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا. ارے یار علی نے یہی تو کہا تھا ہم سے علم بزرگ علم لوگوں سے علم. لیکن نوجوان آپ تم کا جب دیوانہ آؤ ہے. گی اسی لیے تو کھویا ہوا پاؤ گی واہ مجھے. واہ 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 سمی بیٹھا ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. سماعت فرمایا. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. واہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. عشرت ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا. واہ زندگی میں کبھی آرام نہیں. کیا کہنے. کیا کہیں. واہ 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 ایک واہ دن واہ. پہلی مرتبہ زندگی میں ایک نظم سنا رہا ہوں میں. فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں خطی کیوں لکھے جائیں. فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے. فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے. مجھ کو فکر رہتی ہے
آپ انہیں گنوا دیجئے. آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا. میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا، اے بنادو کی مینا، عطر بیز نسینا، رشک سرو سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں. میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں. لوہے دل جلا دوں کیا؟ میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں. لوہے دل جلا دوں کیا؟ جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. کہکشاں لٹا دوں کیا؟ جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. وسیم جو بھی سطر ہے ان کی، قاسم بھی بیٹے بچے میرے بھائیے، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. کہکشاں لٹا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے، میں اسے گنوا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے، میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا. جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا. نقش جاں مٹا دوں کیا؟ لوہے دل جلا دوں کیا؟ کہکشاں لٹا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے، میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا. نقش جاں مٹا دوں کیا؟ تو یہ تھے جان الیاس صاحب، جن کو جان اولیاء بھی کہا جاتا تھا. اولیاء کہتے ہیں پیر فقیر کو، آپ سبھی جانتے ہیں. اور کبھی کبھی اس بات کو لے کے بہت مذاق بھی اڑتا تھا. جان صاحب کی باتیں، لڑکیاں، محبوبہ، جام، ان کی یہ سب جب باتیں، رقص، تمام یہ سب جب ان کی باتیں ہوتی تھیں تو لوگ ان کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھتے تھے. لیکن جان الیاس صاحب بہت بڑے پائے کے شاعر تھے، بہت بڑے انسان تھے. ان کے بارے میں ایک خواب، ایک نبی کی بشارت کا خواب بھی بہت مشہور ہے، قصہ ہے. وہ ویڈیو بھی کبھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. آپ الگ الگ پہلو جو ہے جان الیاس صاحب کے، وہ چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں، اور بہت جلدی وہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کے اوپر بھی ہم بہت ساری باتیں کریں گے. تو جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. شب بخیر.